بلٹن میں خوشامدید آئی پی پیز کے خلاف ملکی آگاہی مہم کے سلسلے میں وزارت انرجی میں ایمرجنسی پلان پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں، بیوروکریٹس، ججز اور اراکین پارلیمنٹ سمیت سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سہولت بھی واپس لینے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع انرجی ڈویژن کے مطابق ملک اس وقت شدید مالی مسائل اور بیرونی قرضوں کے دباؤ میں ہے۔ اس صورتحال میں انقلابی اقدامات سے ہی مستقل ڈیفالٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق برآمدات $60 ارب تک لے جانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ صرف انڈسٹری اور کاروبار کو جائز سہولتیں دی جائیں گی۔ فیکٹریز میں ایم ڈی آئی چارجز کم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ نیپرا اور اوگرا کی کارکردگی جانچنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے بجلی کے بل 24% کم کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے قوم کی کمر کس دی لیکن خود کچھ نہیں کیا۔ عوام سے قربانی مانگنے والے حکمران پہلے خود قربانی دے۔ حکومت ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ذریعے کیے جانے والے اخراجات کم کرے۔ میری یہ گزارش حکومت پاکستان سے کہ اس وقت فی الفور حکومت پاکستان کو جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، یہ 4 مہینے جو کہ زیادہ گرمی کے ہوتے ہیں، جب کہ بل بہت قابو سے نکل چکے ہوتے ہیں، یہ 4 مہینے اپنا سیل ٹیکس، میں انڈسٹریل صارف کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں ہٹائے، میں کمرشل صارف کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں ہٹائے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان 4 مہینے گھریلو صارف کے اوپر ٹیکس ہٹا دے، انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس ہٹا دے اور سیلز ٹیکس ہٹا دے۔ اور اس میں 2 باتیں تو یہی کریں گے ہم کہ آپ ٹیکسز حکومت کم کرے، اور دوسری بات جو ہم کے الیکٹرک سے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صرف کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں یہ مسئلہ ہے کہ اوور بلنگ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اور یہ نیپرا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ چیک کرے کہ جتنے 195 اور 200 یونٹ کے درمیان بل آ رہے ہیں، ایوریج پہ اسٹیٹسٹکلی یہ اتنے ہی بل 200 اور 205 کے درمیان بل آنے چاہیے یونٹ کے، یا اگر 395 اور 400 کے درمیان جتنے بل آ رہے ہیں اتنے ہی بل 400 اور 405 کے، 401 اور 405 کے درمیان آنے چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کا 195 والا کسی کے بل نہیں آتے، 205 والے آ جاتے ہیں، 202 والے آ جاتے ہیں، 201 والا آ جاتا ہے، 401 والا آ جاتا ہے، 501 والا آ جاتا ہے، اور آپ کو اگلے بریکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نیپرا جو ہے وہ ایک نوٹس لے، اور یہ تمام ڈسکورس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ اوور بلنگ ختم کریں، یہ 31ویں دن میٹر چیک کرنا ختم کریں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ آپشن موجود ہے، دھرنے کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں، جب چاہیں گے ڈی چوک چلے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن مذاکرات کے لیے ایسے شخص کا نام دیا گیا جو ملک میں ہی نہیں ہے۔ کیا یہ سنجیدگی ہے؟ مذاکرات ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے، گرفتار کارکنوں کو رہا کرنا ہوگا، مطالبات ماننے ہوں گے، دوسری صورت میں دھرنا پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے، سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، لیکن بہرحال وہی ہے، بات تو انہی سے ہوگی۔ تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو، اور دوسری صورت میں ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اس دھرنے کا رخ ہم کسی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ بجلی کے بل کم نہیں کیے، اور آئی پی پیز کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا، اور تنخواہ طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا، تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا، پھر یہ آگے بھی بڑھے گا، پھیلے گا بھی، پورے ملک میں جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے عمر عادل کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمر عادل نے اپنے ویلاگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور خواتین اینکرز کی کردار کشی کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمر عادل گندے انڈے کے نام سے ایک یوٹیوب چینل کے شریک میزبان بھی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور خواتین اینکرز سے متعلق گفتگو کرنے پر عمر عادل کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور صوبائی حکومتوں کو خط بھیجا ہے جس میں تمام سرکاری اداروں کے افسروں اور عملے کو نامعلوم نمبرز یا ای میل سے موصول فائلز ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ نمبرز جعلی ای میلز کے ذریعے ٹارگٹ کر کے سائبر حملے کیے جاتے ہیں۔ ہیکرز وائرس شدہ پیغامات بھیجنے کے لیے موبائل نمبرز، ای میلز کا سہارا لیتے ہیں۔ فیک ڈومین والے نمبرز سے ہی ہیکرز وائرس کے ذریعے سائبر حملے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیکرز مختلف سسٹم تک رسائی کے لیے سافٹ ویئر استعمال کر کے فائلز بھی بھیجتے ہیں۔ مراسلے میں نامعلوم نمبرز یا ای میل سے موصول فائلز کو ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام سرکاری اداروں کے افسروں اور عملے کو ہدایت پر عمل درآمد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔